والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقول وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهبهم الله الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. صلوات. مسلسل گفتگو جاری ہے. جو کچھ کہا گیا اگر اس کو محفوظ فرمایا جائے تو بدون سعی تواضع و انکساری یہ ایک بیش بہا خزانہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اپنی فکر کو آگے بڑھا سکتے ہیں. قرآن علم ہے اور علم کا اس سے زیادہ وسیع موقف، مورد، ماوا، ملجا کہیں نہیں پایا گیا. رحمان نے علم دیا اور یہ علم ایک کے بعد ایک ہر معلم بشر کو عطا ہوا اور سارے معلمین نے انسانوں کی تعلیم کے لیے اسی وقت منتخب کیے گئے جب انسانوں کے خلق کرنے والے نے اپنی رحمت کاملہ سے معلم کو وہ علم عطا کیا جس کی ضرورت انسانوں کو داعی ہوتی ہے. چنانچہ سب سے پہلے آدم کو علم دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. پھر نوح پر صحیفے کو نازل کیا اور نوح کو علم عطا کیا. انبیاء اولو العزم کو علم دیا، انبیاء غیر اولو العزم کو علم دیا اور سب کے لیے ایک عام اشارہ تھا: لَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے جب انبیاء کا انتخاب کیا، جب ان کو چن لیا، جب ان کو پسند کیا تو صرف علم کی وجہ. بغیر علم کسی کو افضلیت نہیں ملتی،
بغیر علم کسی کو معلم بشر نہیں بنایا جاتا، بغیر علم کسی کے ذمے ہدایت جیسی اہم خدمت نہیں کی جاتی۔ اور اس کے بعد اگر علوم الہی کے لیے ضرورت ہو کہ بطور آیت معجزہ کرامت کے کسی علم دنیاوی کو بھی زمانہ لازم جانے، تو وہ بھی نبی کو دیا۔ جیسے نوح تقاضا تھا کہ کشتی سازی کا علم معلوم ہو، طوفان قریب ہے، نوح کو علم تھا، آواز آئی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے وحی کے زیر تربیت کشتی کی صنعت اختیار کرو، کشتی بناؤ۔ داؤد کو ضرورت تھی اس علم لدنی کے بعد بھی کہ جنگ کے اسباب، وہ جنگ کے آلات اور جنگ کے اسلحہ پیدا کریں۔ علمناہ صنعت لبوس، ہم نے زرہ سازی کا علم دیا، ہم نے ان کی حفاظت کے لیے جنگ کے میدان میں جن جن لباسوں کی ضرورت تھی اور جس طرح سے لوہے کو نرم کیا جا سکتا تھا، ہم نے وہ علم دیا داؤد کو۔ حضرت یوسف کے لیے کہا گیا وَنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے تعبیر گفتگو کا، تعبیر حدیث کا علم دیا، تعبیر رویا کا علم دیا یوسف کو، تاکہ زندان میں اگر قیدی ان سے کچھ پوچھیں اپنے خواب کے متعلق تو وہ بتا سکیں، تاکہ وہ معجزہ بن جائے۔ ہم نے موسیٰ کو علم دیا، الواح تورات دی، اور اس کے بعد جب موسیٰ نے کہا پروردگار رب اشرح لی صدری، اب میرے سینے کو بھی کھول دے، آواز آئی اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ ہاں یہ دعا بھی قبول۔ ہم نے عیسیٰ کو علم دیا، آواز دی یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ علمتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے تمہاری اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ ہم نے تمہاری تائید کی روح قدس سے، اور ہم نے تمہاری والدہ پر احسان کیا، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جبکہ ہم نے تم کو علم دیا کتاب کا، حکمت کا، تورات کا، انجیل کا۔ عیسیٰ کو علم دیا۔ حضرت خضر کے لیے کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی نزدیکی سے اس کو علم دیا، جو نزدیکی سے علم، اسی کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو علم دیا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا۔ اور پھر سلیمان کے لیے کہا معجزہ بنانے کے لیے وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے ان کو پرندوں کی زبان بھی سکھلا دی تھی، اس کا بھی علم دیا تھا کہ پرندے جو گفتگو کرتے ہیں وہ سلیمان جان لیں۔ آصف ابن برقیہ وزیر سلیمان کو بھی علم دیا، وزیر و وسیع سلیمان۔ وقال الذي عنده علم من الكتاب، جس کو بعض کتاب کا علم تھا اس نے کہا یہ آصف ابن برقیہ ہے۔ اور پھر یہ علم جس کسی کو دیا قید وقت سے نہیں دیا کہ 20ویں سال دیں گے، 21ویں سال دیں گے، 32ویں سال دیں گے،
40 سال دیں گے نہیں، کسی کو جھولے میں علم دیا. اعتراض کیا جب مریم نے اشارہ کیا جھولے کی طرف کہ اس بچے سے پوچھو، تو وہ بعد نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے کیا باتیں کریں جو جھولے میں کھیل رہا ہو. ایک مرتبہ جھولے میں جو بچہ کھیل رہا تھا اس نے آواز دی انی عبداللہ آتونی الکتاب وجعلنی نبیا، میں بندہ خدا ہوں، مجھے کتاب دی گئی، آتونی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا. نبوت خبر ہے، خبر محتاج وحی ہے. جہاں نبوت آتی ہے علم آتا ہے. نبوت خبر ہے، خبر محتاج وحی ہے. جہاں وحی آتی ہے علم آتا ہے. نبوت کے ساتھ ساتھ علم ہے. حضرت اسماعیل کے لیے کہا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپن ہی میں فیصلے کی طاقت اسماعیل کو عطا کی تھی. تو سارے انبیاء کو علم دینے والا خاتم سے غافل کیسے رہ سکتا ہے؟ اس لیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے پہلے علم قرآن دیا، پھر انسان کو خلق کیا، انسان کو خلق کیا، پھر پہلے قرآن کا علم دیا. علم قرآن وہی ہے، علم قرآن وہی ہے. پہلے علم قرآن دیا پھر خلق کیا. تو جب علم قرآن دیا اس وقت وہ عالم تھا، وہ عالم تھا. اگر علم قرآن دیا بچپن میں تو وہ بچپن ہی میں عالم تھا. اگر علم قرآن دیا 8ویں برس تو وہ 8ویں سال ہی عالم تھا. دنیا تو کہتی ہے کہ 40ویں سال نبی ہوئے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ خلقت سے پہلے ملا ہے علم قرآن. تو اگر رحم مادر میں علم قرآن ملا، اگر صلب بدر میں علم قرآن ملا، اگر آبائے اولین کے اسلاف میں ملا، اگر ارحام مطہرات کے ارحام میں وہ علم ملا، اور اگر اس دن ملا جب کہ آدم آب و گل میں تھے، اور یوں آواز دینے والا آواز دے کن تو نبی جان وہ آدم بین الماء والطین، میں اس وقت میں نبی تھا جب کہ آدم آب و گل میں تھے. تو اب پتا چلا کہ الرحمن علم القرآن، بعد میں خلقت ہے، علم پہلے سے. جہاں علم تھا نبوت تھی، نبوت اس وقت تھی جب وہ آب و گل میں تھے. بظاہر وہی آئی اس دن جبکہ وہ 40 سال کے تھے. تو اس کتاب کا علم دیا، اس کتاب کا علم دیا جس کتاب کے متعلق کہا کہ تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان موجود ہے. اولین و آخرین کے علوم اس کتاب میں موجود ہیں. اس کتاب میں رخصتیں ہیں، عظیمتیں ہیں. اس کتاب میں ناسخ ہے، منسوخ ہے، متشابہ ہے، محکم ہے. اس کتاب میں امثال و عبر ہے، اس کتاب میں قصص ہے، اس کتاب میں باقی ہے، حال ہے، پچھلی باتیں ہیں، آنے والی باتیں ہیں. سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے. اور نبی کو اس کتاب کا علم دیا، اور وہ کتاب آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور وہ کتاب خود پکار رہی ہے کہ اگر علم کے جویا ہیں اور اگر علم کے متلاشی ہیں تو ایک مرتبہ بنظر غائب جس آستانے سے علم کو لینا ہے اس آستانے سے علم کو لے کر پھر اس کتاب کو دیکھیں. اس میں تازگی ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں حیات ہے، اس میں کہنگی نہیں، پوسیدگی نہیں، اس میں
یہ نہیں کہ اساطیر الاولین ہے، گزشتہ کے قصے ہیں، نہیں، بشرطے کہ کوئی اس کتاب سے حاصل کرنا چاہے۔ وقتی ترقیوں کو دیکھ کر زمانے کی حیرت انگیز صنعتوں کو دیکھ کر انسان کہیں مایوس نہ ہو جائے، کہیں اس میں خنوصیت نہ پیدا ہو جائے کہ اب قرآن میں کیا ہے، اب قرآن میں کیا ہے۔ قرآن کو پڑھنے والوں اگر صرف قرآن کے چیلنج کو سمجھ سکو کہ قرآن نے کہاں کہاں چیلنج کیا، تو وہ چیلنج اب بھی ان ترقی پذیر دماغوں تک پہنچا دو اور یہ کہو یہ ہے قرآن کا چیلنج، اب بتاؤ کہ قرآن کا علم کیا ہے، اور اس کے بعد اندازہ کرو کہ قرآن کہاں تک علم دے سکتا ہے۔ یہ گفتگو بہت غور سے سنیے، کسی نتیجے پہ جا رہا ہوں۔ قرآن نے چیلنج کیا، ترقیوں نے کیا کیا؟ آسمانوں میں جگہ نکالی، فضاؤں میں مکان بنائے، ہواؤں پر قابو پایا، نوامی سے قدرت پر قبضہ کیا، چاند میں جگہ ڈھونڈی، ستاروں کی پیمائش کی، زمین کی خاک چھان دی، دریاؤں پر قبضہ و اقتدار حاصل کیا، فضا کو اپنا بنا لیا، اموات پر قبضہ کیا، بڑے بڑے طیارے بنا ڈالے، اور قرآن کا چیلنج یہ ہے۔ الذین، سورہ حج قرآن مجید کا 22واں سورہ ہے۔ نوجوانوں کے لیے کبھی کبھی جب زور دیتا ہوں اس بات پر کہ یہ سورہ ہے تو اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے۔ 22واں سورہ ہے سورہ حج۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ہم ایک مثال دیتے ہیں، سنو۔ فاستمعوا، اگر ذوق علم ہے سنو، انکار کرو بعد میں، سن تو لو۔ فاستمعوا لہ الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا کچھ اور راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے سوا کوئی اور منزل رکھتے ہیں، ان سے کہو الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی کو بنا نہیں سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، طیارے بن جائیں گے، جیٹ بن جائیں گے، بوئنگز بن جائیں گے، زمین پر نہیں آسمانوں پر رہیں گے مکان بنا کے، مگر لن یخلقوا ذبابا حقیقت میں کیا بنا رہے ہیں اس کا اندازہ کرو۔ صنعت کیا ہے، خلقت کیا ہے، صنعت کیا ہے اور خلقت کیا ہے، اندازہ کرو۔ لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی کو بنا نہیں سکتے۔ وَالَّذِي اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگر ساری دنیا جمع ہو جائے، ساری دنیا جمع ہو جائے، تو وہ ایک مکھی کو بھی خلق نہیں کر سکتے۔ فقط خلق کرنا نہیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ان کے خوان نعمت سے مکھی ان کے رزق کے کسی حصے کو دسترخوان سے لے کر ہو جائے، لا یستنقذوہ منہ، یہ اس سے واپس چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہاں طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے۔ مکھی تو کمزور ہی ہے، مگر یہ بڑی بڑی صنعتوں پر اکڑنے والے، غرور کرنے والے، یہ بھی کمزور ہیں۔
وہ ایک مکھی کو خلق نہیں کر سکتے. چھوٹی سی جان، شعور بھی ہے، بینائی بھی ہے، سماعت بھی ہے. علم حیاتیات کے جاننے والے جانتے ہیں کہ کیا کیا قدرتیں اللہ نے یہاں رکھ دی ہیں. سونگنے کی بھی طاقت ہے، اور پھر یہ کہ غذا کی بھی طلب ہے، تغذیہ بھی ہے، تنمیہ بھی ہے، تولید مسل بھی ہے، آرام کو بھی ڈھونڈتی ہے، غذا کو بھی ڈھونڈتی ہے، اپنی تولید کی بھی فکر ہے کہ نسل کیسے باقی رہے. کوئی ہے بنانے والا، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن علم. اب شان عالم کوفے کے منبر پر کتاب کا عالم تشریف فرما. منبر پر تشریف فرما ہے، اور عجائب خلقت عالم پر گفتگو ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت سی چیزیں خلق کی، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ لیسا فناء الدنیا بأعجب من انشائها و اختراعها. بہت غور سے سنیے، آپ میری طرف متوجہ رہیے. اگرچہ خود میں نے ہی تھوڑا سا آپ کو ڈسکس کیا ہے، مگر میری طرف متوجہ رہیے. لیسا فناء الدنیا بعد ابتدائها اعجب من انشائها و اختراعها. یاد رکھو، دنیا کا فنا کر دینا، دنیا کا آنے واحد میں ختم کر دینا، یعنی قیامت کا آ جانا، اس کی خلقت سے، اس کے خلق ہونے سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے. میرے جملوں کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیسا فناء الدنیا بأعجب من ابتدائها بعد انشائها و اختراعها. یعنی دنیا کا فنا ہو جانا دنیا کے خلق ہونے سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے. تم یہ کہتے ہو قیامت کیسے آئے گی، کیسے آئے گی، کیسے آئے گی. پہلے یہ سوچو یہ دنیا بنی کیسے. تو اس کی اختراع سے، اس کے ایجاد سے زیادہ دنیا کا فنا ہونا تعجب خیز نہیں ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَذِ اجْتَمَعَ جَمِيعُ حَيَوَانِهَا مِنْ أَجْنَاسِهَا وَأَصْنَافِهَا من متبلدت اممها و اقیاسها. اگر ساری دنیا جمع ہو جائے، ساری دنیا جمع ہو جائے، اور اس طرح سے جمع ہو کہ اس کے پورے جاندار جمع ہو جائیں، جمیع حیوانها من طیرها و بہائمها، اس کے اڑنے والے جمع ہوں، اس کے چرندے پرندے درندے سب جمع ہو جائیں. وَالَّذِي اجْتَمَعَ جَمِيعُ حَيَوَانِهَا مِنْ طَيْرِهَا وَبَهَائِمِهَا مِنْ أَجْنَاسِهَا، اس کی ساری جنسوں کے ساتھ.
فرماتے ہیں لیسا فناء الدنیا بحاجبها من ابتدائها بعد اختراعها کہ دنیا کا فنا ہو جانا اس کے آغاز سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے، قیامت کا آنا اس کی خلقت سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعَ جَمِيعُ حَيَوَانِهَا مِنْ طَيْرِهَا وَبَهَائِمِهَا مَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَصَائِمِهَا وَمُتَبَلِّدَةِ أُمَمِهَا وَأَطْيَافِهَا، اور تمام جاندار، وہ اڑنے والے پرندے ہوں کہ جانور ہوں، وہ عقل مند ہوں کہ غبی ہوں، وہ چلنے پھرنے والے ہوں کہ درندے ہوں، وہ صاحبان عقل کا اجتماع صحیح، وہ صاحبان عقل کا اجتماع صحیح اور ساری دنیا کا مجموعہ صحیح۔ کیا فرماتے ہیں؟ ما قدرت علی احداث بعوضۃ، یہ ساری خلقت ایک مچھر کو پیدا نہیں کر سکتی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهَا، وہ ہے سورہ حج کی آیت، یہ ہے خطبہ، ایک مچھر کو نہیں پیدا کر سکتی۔ ما قدرت علی احداثها، کوئی قدرت نہیں رکھیں گے، کوئی قدرت ان کو نہیں عطا ہوگی، نہ ان کے پاس قدرت ہے کہ ایک مچھر کو خلق کر، اور پھر خلق نہیں کر سکتے تو اس کو فنا بھی نہیں کر سکتے، اس کے وجود کو دنیا سے مٹا بھی نہیں سکتے۔ گفتگو بہت معمولی تھی، قرآن مجید میں مثال ذباب کی تھی، خطبے نے مثال بعوضے کی، اور پھر قرآن نے گفتگو کی کہ تم تو بڑے بڑے مائنڈز ڈیولپ کر رہے ہو، لیکن سورہ نمل کو دیکھو، یہ 27واں سورہ ہے قرآن کا، ارشاد ہوتا ہے کہ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، جب سلیمان اور ان کا لشکر ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں چونٹیوں کی پستیاں تھیں، قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ فہم لا یشعرون، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو سلیمان اور ان کا لشکر کہیں تم کو کچل نہ دے، اس لیے کہ ان کو شعور نہیں ہے۔ فَهُمْ لَا يَشْعَرُونَ کہہ کر قرآن نے چونٹی کے شعور پہ گفتگو کی، اور امیر المومنین نے کوفے کے منبر پر خطبہ دیا کہ چونٹی پہ کتنا شعور ہے، مکان کیسے بناتی ہے، قبیلے کو کس طرح تیار کرتی ہے، قبرستان کیسے بناتی ہے، علاج کیسے کرتی ہے، غذا کو کیسے جمع کرتی ہے، کس موسم میں محنت کرتی ہے، کس موسم کے لیے بچا لیتی ہے، ان سب پر گفتگو کرتے ہوئے شروع کیا خطبے کو، انظروا الی النملۃ فی صغر جثتھا، مشاہدہ کرو ایک چونٹی کا اس چھوٹے سے جثے کو دیکھو، اور اس کے بعد پورے اعضاء و جوارح پہ گفتگو کرتے ہوئے آواز دی کہ یاد رکھو لو ضربت فی مظاہر الفکر، اگر تم اپنے پورے اسکول آف تھاٹ میں ایک مرتبہ منہمک ہو جاؤ اور پورے علوم کو ایک جگہ کر دو، ما تبلغ غایاتہ علی ما دلت الدلالہ الا علی ان فاطر النملہ هو فاطر النخلہ، تو ان کو اس وقت پتا چلے گا تم کو کہ چونٹی کا پیدا کرنے والا اور کھجور کے درخت کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوی، ہر ضعیف، ہر لطیف، ہر ثقیل اپنی خلقت میں برابر ہے، برابر ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن نے جہاں جہاں چیلنج کیا وہ چیلنج آج تک باقی ہے، اور اس چیلنج پر دنیا یہ نہ کہہ سکی کہ ہم لبیک کہتے ہیں ہم بنا دیں گے، اور جب اس کی تشریح کی عالم قرآن نے تو دنیا حیران ہو گئی کہ نہ اس وقت لارڈ فیریڈے موجود تھے جو دا اینڈ کی قرآن
کہ جو گواہی دیتا جائے ہر دور میں کہ یہ قرآن درست، وہ نبوت درست، یہ قرآن صحیح، وہ نبوت صحیح، اور ایسے میں جب یہ گواہی مل جائے تو وہ کہے اشہد ان محمدن عبدہ وہ سید عبادہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا عبد ہے اور عباد کا سردار ہے، بندوں کا سردار ہے۔ میری تفریحیں تو یاد ہونی چاہیے نا۔ کلما نفخ اللہ فی خلقہ فرقتین، جب کبھی خداوند علی اعلی نے اپنی مخلوق میں تقسیم کی، نسلوں میں تقسیم ہوئی، جعلہ فی خیرہما، تو محمد عربی کو نسل کے اس حصے میں رکھا جہاں طہارت تھی، نیکی تھی، پاکی تھی، اور جہاں شر تھا وہاں سے ہٹا دیا۔ گواہی ہے علی کی، گواہی ہے علی کی۔ ارشاد فرماتے ہیں لم یسہم فیہ آخر، ان کی نسلوں میں، ان کے آبائے اولین میں، ان کے اجداد میں کوئی فاجر نہیں آیا، کوئی بدکار نہیں ہے۔ لم یسہم فیہ آخر ولا یسرف فیہ فاجر، نہ فاجر آ سکا ان کے اجداد میں اور نہ بدکار آ سکا۔ گواہی کس نے دی؟ اس نے دی کہ جس کے پاس علم قرآن ہے، اور یہ کلمہ گو کبھی یہ کہتے رہے کہ 40 برس تک جاہل تھے، کبھی یہ کہتے رہے کہ آبائے نبی کافر تھے، کبھی یہ کہتے رہے کہ اجداد نبی کے ایک حصے میں کفر رہا، یعنی وہ حضرات کہ جنہوں نے غور نہیں کیا، ورنہ مسلم مفکرین نے یہ طے کیا، بہت غور سے سنیے، مسلم مفکرین نے یہ طے کیا کہ نبی کے آباء و اجداد کافر نہیں ہو سکتے۔ مسلمان مفکرین نے، ابھی نام لے رہا ہوں، علی نے گواہی دی کہ نبی کا نسب پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ لم یسہم فیہ آخر، ان کے اجداد میں کوئی بدکار نہیں آیا، ولا یضرب فیہ فاجر، اور نہ اس میں کوئی فاجر دخل انداز ہوا۔ علی کی زبان سے یہ جملہ قرآن نے سند دی۔ امام فخر الدین رازی تحریر فرماتے ہیں کہ علی کے، نبی کے آباء و اجداد کی طہارت پر یہ آیت دلیل ہے، یہ آیت دلیل ہے، اور اس آیت کو یاد رکھیے، وتوکل علی العزیز الرحیم الذی، اے محبوب میرے، اے حبیب میرے، بھروسہ کر اس غالب رحیم پر، یراک حین تقوم، جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، وہ تقلبک فی الساجدین، اور جب تو بدل بدل کر سجدہ کرنے والوں میں آتا ہے، وہ تقلبک فی الساجدین۔ امام فخر الدین رازی تحریر فرماتے ہیں جب تک یہ آیت موجود ہے، نبی کے باپ بھی مومن تھے، نبی کے دادا بھی مومن، نبی کے اجداد بھی صاحب ایمان تھے، اور سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے۔ وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور بھروسہ کر غالب رحیم پر جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو قیام کرتا ہے، یعنی مقام نبوت پر آیا۔ وتقلبک فی الساجدین، اور جب تو سجدہ کرنے والوں میں پلٹ پلٹ کے آ رہا تھا۔ آدم کی پیشانی میں اگر تیرا نور تھا، نوح کی پیشانی میں اگر تیرا نور تھا، ابراہیم کی پیشانی میں تیرا نور تھا، اور اسی طرح سے اگر عبد المطلب کی پیشانی میں تھا، عبداللہ کی صلب میں تھا، تو یہ سب طاہر تھے۔ گفتگو ختم نہیں ہوئی، ایک جملہ اور، یہاں تک تو انہوں نے کہا، امام فخر الدین رازی نے، کہ تقلبک فی الساجدین، جب تو سجدہ کرنے والوں میں آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ طہارت آبائے پیغمبر ہے، لیکن میں کچھ اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ کی فکر کو۔ اگر حقیقت محمدی اسی تاریخ سے، اسی شان سے آگے بڑھ جائے،
تو ماضی کو پاک کرتے ہوئے آئی ہے، اور جہاں جہاں اب حقیقت محمدی نسل میں جائے، اولاد میں جائے، تو جہاں جہاں جائے گی وہاں عصمت ہے، طہارت ہے، اور اسی منزل پر اگر وہ قیامت تک آگے بڑھتی جائے تو لازم ہے کوئی ایسی پیشانی جس سے وہی نور چمکے، وہی حقیقت ظاہر ہو۔ اب صلب میں نہیں، دور اسلاف ختم ہوا، اب قیادت کی منزل ہے، وہ منزل کہ جہاں وہ حقیقت نور بن کر رہبری کرتی جا رہی ہے کہ ایک کے بعد ایک آئے اور ثقلین کے افراد آگے بڑھتے جائیں، تو جس طرح سے ماضی طاہر ہے مستقبل بھی طاہر ہے۔ تقلبک فی الساجدین، اب وہ زین العابدین ہو، سید الساجدین ہو، امام الناطقین ہو، اب وہ سلسلہ جس طرح سے بھی آگے بڑھے وہ نور رہبری کرے گا، اور جہاں وہ نور علم کی صورت میں رہے گا طہارت رہے گی۔ عزیزان گرامی، اب ان باتوں کو اگر فکر پا نہ سکے تو جو الزام چاہے دیا جا سکتا ہے، جس طرح سے چاہے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہی وہ منزل تھی، یہی وہ منزل تھی کہ ایک مرتبہ روز عاشور ایک نمونے کو پیش کرتے ہوئے حسین ابن علی کو یہ کہنا پڑا، اللہم اشہد، خداوندہ تو گواہی دے، اللہ کی گواہی دے، تو گواہی دے، قد برز الیہم غلاما اشبہ الناس برسول، پروردگار میں اس بچے کو اب بھیج رہا ہوں تیری راہ میں جو تیرے رسول کے مشابہ تھا، خلق میں، خلق میں، منطق میں، تو گواہی دینا، تو گواہی دینا۔ ایک نمونے کو بھیجا حسین نے، حسین وہ جو اسلاب شامخہ میں نور ہے، حسین وہ جو ارحام مطہرہ میں نور ہے، اس نے ایک نمونے کو بھیجا اور کہا کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں شبیہ رسول کو بھیج رہا ہوں، شبیہ رسول کو بھیج رہا ہوں۔ عادتاً 5ویں محرم کو ہم بنی ہاشم کا مقتل شروع کرتے ہیں، اور جتنا وقت گزر گیا، کس قدر جلد ہم اس منزل پر آ گئے، اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ 2 جملے جب انصار کی باری ختم ہوئی اور اعزا بے چین ہو گئے جانے کے لیے، کبھی عباس تڑپتے تھے کہ میں جاؤں، کبھی قاسم تڑپتے تھے کہ میں جاؤں، کہ ایسے میں ایک مرتبہ نگاہ حسین بیٹے پہ پڑی، کہا تقدم ولدی، علی اکبر تم چلو، علی اکبر تم چلو۔ خوشی کے عالم میں ایک مرتبہ بیٹے نے باپ کے قدم سے سر کو اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا میرے لال میں نے اجازت تو دی مگر پالنے والی سے بھی اجازت لے، پالنے والی سے بھی اجازت لے لو علی اکبر، مگر علی اکبر ایسا کرو کہ پھوپھی تم کو اجازت نہیں دے، ہم خود چلیں گے تمہاری پھوپھی کے پاس، پہلے تم اپنی ماں کے پاس جاؤ، لیلا کو سنا دو کہ بابا نے اجازت دے دی۔ لیلا کے خیمے میں آئے اور ایک مرتبہ دوڑ کے ماں سے لپٹ گئی۔ لیلا نے کہا میں سمجھ گئی میرے لال، میں سمجھ گئی، تم کو اجازت مل گئی میدان۔ کہنے لگے اماں قیامت کے دن فخر کرو گی سب پر، جب میری دادی فاطمہ کے سامنے جاؤ گی تو فخر کر سکو گی کہ شہزادی میں نے اپنے بیٹے کو صدقہ بنا دیا تھا آپ کے ساتھ، فخر کرو گی اماں۔ کہا ہاں میرے لال جاؤ، جب پاپا نے اجازت دے دی ہے میں روکنے والی کون؟ علی اکبر جاؤ، اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے حوالے کیا۔
خیمے سے باہر نکلے تو حسین نے کہا کیوں؟ ام لیلا نے روکا تو نہیں؟ کہا نہیں بابا، اماں تو راضی تھی، تو خوش تھی کہ بابا نے اجازت دے دی۔ کہا ہاں علی اکبر ہاں، اب ہے منزل کٹھن، آؤ ہمارے ساتھ آؤ۔ ہاتھ بیٹے کا تھاما، کنیز نے خیمے کا پردہ اٹھایا۔ اب حسین جب بیٹے کو لے کے پہنچے، زینب نے بھائی کی صورت دیکھی، علی اکبر کی صورت دیکھی اور کہنے لگے کیوں علی اکبر سفارش لے کے آئے ہو؟ علی اکبر سفارش لے کے آئے ہو؟ بے اختیار حسین ابن علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا زینب ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ تم نے کچھ کہا ہے اور میں نے ہمیشہ اس کی تعمیل کی ہے، حالانکہ تم مجھ سے چھوٹی تھی، تم نے ہمیشہ خواہش کی اور میں نے خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی، تم نے حکم دیا میں نے مان لیا۔ زینب آج امتحان کا دن ہے، آج بھائی کی بات مان لو، آج بھائی کی بات مان لو۔ کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا زینب علی اکبر کو نہ روکو، علی اکبر کو نہ روکو، علی اکبر کو جانے دو، آج حسین کو اپنے صبر کا امتحان لینا ہے۔ لا